بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 157 ہے، جس کا عنوان ہے باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات و فرض الصلوات۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبه قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثني ابن ابي عدي عن داود عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا واد الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على سنية فقال أي سنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، وادی ازرق ہے۔ فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر آپ نے ان کے رنگ بال کے بارے میں ذکر فرمایا جو مجھے یاد نہیں، اور آپ نے انگلیاں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور بآواز بلند تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم پھر چلے یہاں تک کہ ہم لوگ ایک گھاٹی پر پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہرشا کی گھاٹی ہے یا لفتن کی۔ فرمایا کہ گویا میں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک سرخ اونٹنی پر تشریف فرما ہے، جسم پر اونی جبہ ہے۔ ان کی اونٹنی کی نکیل کھجور کی چھال کی رسی سے بنی ہوئی ہے اور اس وادی سے تلبیہ پڑھتے گزر رہے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن ابی عدی، جن کا نام ہے محمد بن ابراہیم ابن ابی عدی البصری۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مختوم بخلبة كأني انظر الیہ اذا انحدر فی الوادی یلبی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے تھے۔ لوگوں نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ بات تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہو تو مجھے دیکھ لو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ گندم گوں گٹھے ہوئے جسم والے تھے، سرخ اونٹنی پر سوار تھے۔ ان کی نکیل کھجور کی چھال کی تھی۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں ان کو جبکہ وہ وادی میں تلبیہ پڑھتے ہوئے نیچے کی جانب اتر رہے تھے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابن عون، جن کا نام ہے عبداللہ بن عون بن ارطبان، ثقۃ ثبت فاضل۔ دوسرے ہیں مجاہد بن جبر ابو الحجاج المخزومی، ثقۃ ثبت۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنهم من رجال شنوء ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية وفي روایت ابن رمح دحیۃ بن خلیفہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر انبیاء کرام پیش کیے گئے،
تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے ہیں، گویا وہ شنوعہ کے ایک فرد معلوم ہوتے ہیں، اور میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں عروہ بن مسعود کے بہت مشابہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں میرے مشابہ ہیں، اور میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دحیہ کے زیادہ مشابہ ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی ثقۃ ثبت فقیہ امام مشہور حجہ، اور تیسرے ہیں محمد ابن رمح بن مہاجر التجیبی ثقۃ ثبت، اور چوتھے ہیں ابو الزبیر جن کا نام تھا محمد بن مسلم بن تدرس الاسدی صدوق، اور پانچویں ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری السلمی صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہما۔ 70 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی، 94 سال کی انہوں نے عمر پائی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں سے ہے، اور ایسی رباعیات 16 روایات موجود ہیں صحیح مسلم شریف میں، اور اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جو مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور ان سے 1540 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ یہ اقتباس صحابی رسول حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر مشتمل ہے، جن کا نسب قبیلہ کلاب سے ملتا ہے۔ وہ غزوات میں شریک رہے، بعض روایات کے مطابق غزوہ احد میں شریک تھے لیکن بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کی خوبصورتی اس قدر نمایاں تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی صورت میں نازل ہوتے تھے، جیسے کہ متعدد محدثین اور مورخین نے اس کی تصریح کی ہے۔ ان سب مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ اپنی شکل و صورت میں غیر معمولی حسن کے حامل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مثال دی جاتی تھی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ وبه قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في الذي قال ابن رافع حدثنا، وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنهم من رجال شنوءة قال ولقيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمامة قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته قال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غبت امتک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت اور صفات بیان کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراز قامت، گھنگریالے بالوں والے تھے، گویا کہ قبیلہ شنوءہ کے فرد ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ میانہ قامت اور سرخ رنگت والے تھے، گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں، یعنی تر و تازہ تھے، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ہی ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی، مجھ سے کہا گیا کہ دونوں میں سے جو چاہیں لے لیں۔ میں نے دودھ والا برتن لیا اور اسے پیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو فطرت کی ہدایت کی گئی ہے، یا فرمایا آپ فطرت کو پہنچ گئے ہیں، البتہ اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رافع القشیری ابو عبداللہ النیشاپوری ثقۃ عابد، دوسرے ہیں عبد بن حمید الکسی، تیسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، اور چوتھے ہیں معمر بن راشد البصری، اور پانچویں ہیں الزہری جن کا نام ہے محمد بن مسلم بن شہاب الامام المشہور، اور چھٹے ہیں سعید بن المسیب بن حزن بن ابی وہب المخزومی المدنی
ثقۃ ثبت فقیہ۔ اور ساتویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، 59 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 شیوخ کو ایک ہی حکم میں جمع کیا ہے، اور اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں۔ اس میں ایک یہ نقطہ بھی ہے کہ وَتَقَارَبَ فِي اللَّفْظ کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب مشائخ کا حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہو اور معنی میں اتحاد ہو تو پھر اس اختلاف کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اجمالی اشارہ کافی ہوتا ہے، اگرچہ پہلی صورت زیادہ بہتر ہے کہ اس الفاظ کے اختلاف کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا جائے۔ اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کرتے ہیں، امام زہری حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں، اور حضرت سعید مدینہ منورہ کے 7 مشہور فقہا میں سے ایک ہیں، اور ان 7 فقہا کے نام ان اشعار کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ الدیماء سے مراد حمام لیا گیا ہے، اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی، تازگی اور چمکدار چہرے کی طرف اشارہ ہے، جیسے وہ پسینے سے تر ہوں۔ بعض روایات میں ینطف رأسہ ماء، یعنی سر سے پانی ٹپک رہا تھا، یہ یا تو حقیقتاً پسینہ تھا یا چہرے کی غیر معمولی تر و تازگی کی تعبیر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت اور سیرت دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور یہ ظاہری مشابہت باطنی مشابہت کی علامت ہے۔ آخر میں فرمایا کہ لو اخذت الخمر، اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی طرف ذرا بھی رجحان رکھتے تو امت بھی ان کی پیروی کرتی، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس سے مکمل اجتناب فرمایا، جو امت کی رہنمائی اور حفاظت کی علامت ہے۔ غوت امتک کا مطلب ہے اگر آپ علیہ السلام شراب نوشی کرتے تو امت بھی آپ علیہ السلام کی پیروی کرتی اور گمراہی میں مبتلا ہو جاتی، مگر چونکہ آپ علیہ السلام معصوم ہے اس لیے غویتہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس میں اشارہ ہے کہ رہنما کی استقامت امت کی استقامت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ رہنما کسی بھی امت کا دل کی مانند ہوتا ہے جو تمام اعضاء کو متاثر کرتا ہے۔ ابن المنیر رحمہ اللہ کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے مقابلے میں دودھ کو ترجیح دی، کیونکہ دودھ زیادہ مفید، سادہ، زہد کے قریب اور اسراف سے پاک ہے، جبکہ شہد اگرچہ حلال ہے مگر لذتوں میں شمار ہوتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کو پیاس لگی تھی، اس لیے دودھ کو ترجیح دی کیونکہ وہ فوری ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔